یہ کہانی پاکستان کے شہر راولپنڈی سے تعلق رکھنے والی نجمہ کی ہے۔ نجمہ کا تعلق ایک متوسط فیملی سے تھا۔ نجمہ کی والدہ ہاؤس وائف تھیں، جبکہ نجمہ کے والد کا راولپنڈی کے مشہور ایریا راجہ بازار میں اپنا چھوٹا سا بزنس تھا۔ نجمہ تمام بہن بھائیوں میں بڑی تھی اور بڑی ہونے کی وجہ سے والدین کی لاڈلی بھی تھی۔ نجمہ کے 2 بھائی اور 2 بہنیں تھیں جو نجمہ سے چھوٹے تھے۔ نجمہ محنتی اور شریف النفس لڑکی تھی۔ کبھی بھی کسی چیز کے لیے والدین پر اس نے ضد اور دباؤ نہیں کیا، جبکہ نجمہ کے چھوٹے بہن بھائی بسا اوقات اپنے کام اور اپنی چیزوں کے لیے والدین کے سامنے ضد کرتے تھے۔ نجمہ کی خواہش تھی کہ وہ بڑے ہو کر ڈاکٹر بنے گی اور پاکستان جیسے پسماندہ ملک اور ترقی پذیر ملک میں غریب عوام کی خدمت کرے گی۔ اسی مقصد کے لیے نجمہ نے انٹر تک خوب محنت کی۔ انٹر میں اچھے نمبر لے کر نجمہ کی خواہش تھی کہ پاکستان کی کسی بڑی اور مشہور یونی میں داخلہ لے کر وہ اپنے آگے تعلیم کے سلسلے کو جاری رکھ سکے۔ اسی لیے نجمہ نے اسلام آباد کے ایک مشہور میڈیکل کالج میں داخلہ لے لیا اور اپنے خواب کو پورا کرنے کے لیے اسلام آباد آ گئی۔ نجمہ کے والدین کا جو کاروبار تھا وہ صرف اتنا تھا کہ جس سے نجمہ کے والد اپنے گھر کا گزر بسر کر سکتے تھے۔ نجمہ کے میڈیکل کالج میں داخلہ لینے کے بعد نجمہ کے والد نے اپنا کام ڈبل کر دیا اور اپنا وقت کا دورانیہ بڑھا دیا۔ وہ دن رات کاروبار میں مصروف رہنے لگے۔ ان کا ایک خواب تھا کہ وہ اپنی بڑی اور لاڈلی بیٹی کو ڈاکٹر بنا سکیں۔ نجمہ کی بھی خواہش تھی۔ نجمہ نے بھی اپنی اس خواہش کو عملی جامہ پہنانے کے لیے دن رات خوب محنت کی۔ نجمہ کے خاندان کے لوگ اور نجمہ کے رشتہ دار اپنے بچوں کو نجمہ کی مثالیں دیتے اور اپنے بچوں کو تلقین کرتے کہ وہ بھی نجمہ کی طرح خوب محنت کریں تاکہ وہ بھی اپنا مستقبل اچھا بنا سکیں۔ تعلیم کے پہلے 2 سال نجمہ نے خوب محنت کی اور پہلے 2 سال بخیر و عافیت آسانی سے گزر گئے، جس میں نجمہ نے خوب محنت کی اور اپنا رزلٹ اپنے والدین کے سامنے اچھا پیش کیا۔ اسٹڈی کے تیسرے سال نجمہ کا ستارہ گردش میں آیا اور یہ تیسرا سال نجمہ کی پوری زندگی کے لیے بھیانک ثابت ہوا۔ نہ صرف نجمہ کے لیے بلکہ نجمہ کے پورے گھر کے لیے یہ سال بھیانک ثابت ہوا، کیونکہ اس سال نجمہ کی دوستی اپنی ایک کلاس میٹ شازیہ سے ہوئی۔ شازیہ کا تعلق ایک بڑی فیملی سے تھا۔ شازیہ کے پاس اپنی گاڑی تھی جس میں وہ دن رات اپنے دوستوں کو لے کر گھومتی تھی۔ شازیہ کا جب نجمہ سے تعلق بنا تو شازیہ اور نجمہ کی آپس میں خوب گپ شپ رہنے لگی۔ شازیہ جب بھی وقت ملتا نجمہ کے کمرے میں آ جاتی۔ یوں دونوں اسٹڈی سے فارغ ہونے کے بعد شازیہ نجمہ کو اپنی کار میں لے کر شہر کے چکر لگاتی۔ شازیہ اور نجمہ کی دوستی کو ابھی چند ماہ ہی گزرے تھے۔ ایک دن شہر جاتے ہوئے شازیہ نے بیچ چوک میں گاڑی کھڑی کی۔ گاڑی میں ایک اجنبی لڑکا آیا کہ جو نجمہ جس سے واقف نہیں تھی۔ شازیہ نے اس کو دوست کہہ کر پکارا اور نجمہ کو کہا کہ یہ میرا جاننے والا میرا دوست ہے۔ نجمہ کو پہلے تو عجیب سا لگا، لیکن شازیہ کے فورس کرنے پر نجمہ خاموش ہو گئی اور خاموشی سے شازیہ گاڑی چلانے لگی۔ اس دن نجمہ، شازیہ اور شازیہ کے دوست تینوں نے مل کر ہوٹل میں کھانا کھایا۔ کھانا کھانے کے بعد شازیہ نے اپنے اس دوست کو الوداع کہا اور نجمہ کو لے کر یونی میں آ گئی۔ نجمہ اپنے کمرے میں چلی گئی۔ وہ دن رات اس واقعے کے بارے میں سوچتی رہی، لیکن چونکہ شازیہ سے اس کی پرانی دوستی تھی اس لیے اسے شازیہ پر بھی اعتماد تھا، لہٰذا وہ سکون سے سو گئی۔ اب جب بھی نجمہ شازیہ کو لے کر شہر کی طرف جاتے کار میں تو شازیہ کا دوست جو اسی دن ملا تھا اب وہ بھی کار میں آ جاتا۔ یوں آہستہ آہستہ نجمہ کو احساس بھی نہیں ہوا کہ اس لڑکے کے ساتھ نجمہ کی گپ شپ ہونے لگی۔ اب تینوں ایک دوسرے سے مانوس ہو گئے اور اکثر اوقات تینوں کی ملاقاتیں ہونے لگی۔ شازیہ کے لیے اجنبی لڑکوں سے ملنا، اجنبی لڑکوں کے ساتھ کھانا کھانا کوئی عجیب بات نہیں تھی اور ان کے فیملی میں بھی اس چیز کو برا نہیں سمجھا جاتا تھا۔ نہ کبھی شازیہ کے گھر والوں نے شازیہ سے پوچھ گچھ کی کہ وہ کس کے ساتھ اٹھتی اور بیٹھتی ہے، جبکہ دوسری طرف نجمہ
ایک متوسط گھرانے سے تعلق رکھتی تھی کہ اس میں کسی کے ساتھ اجنبی کے ساتھ تعلق بنانے کی قطعاً اجازت نہ تھی۔ نجمہ کا تعلق چونکہ ایک شریف اور پڑھی لکھی فیملی سے تھا، اس لیے نجمہ شروع میں اس تعلق پر تھوڑا گھبرائی، لیکن بعد میں وہ بھی شازیہ کے ساتھ شامل ہو گئی اور اس کا دل بھی مطمئن ہو گیا شازیہ کی دوستی سے۔ ایک دن جب شازیہ نجمہ کو لے کر شہر پہنچی تو شہر کے ایک مشہور ہوٹل سے شازیہ نے کھانے کا آرڈر دیا اور کھانا پیک کروایا۔ نجمہ کے پوچھنے پر شازیہ نے بتایا کہ آج اس دوست کی برتھ ڈے ہے، آج ہم اس کے گھر میں انجوائے کریں گے۔ شروع میں تو نجمہ نے تھوڑا انکار کیا، لیکن شازیہ کے مجبور کرنے پر نجمہ مان گئی۔ رات کے وقت جب وہاں پہنچ کر نجمہ کو ایک انکشاف یہ بھی ہوا کہ اس دوست کا نام زید تھا اور زید کی فیملی بیرون ملک رہتی تھی۔ یہاں پاکستان میں زید اور اس کا بھائی رہتے تھے اور اس کا بھائی 2-3 دن بعد گھر میں آتا۔ گویا نجمہ کو معلوم ہوا کہ آج کی رات زید کے گھر میں رہنا پڑے گا، جبکہ زید بھی گھر میں اکیلا تھا۔ جب تینوں دوست بیٹھے، باتوں میں کافی وقت گزر گیا، ٹائم کا پتہ ہی نہیں چلا۔ رات کے 12 بجے تینوں دوستوں نے کھانا کھایا۔ کھانا کھانے کے بعد شازیہ اور نجمہ دوسرے کمرے میں چلے گئے، جبکہ زید اپنے کمرے میں چلا گیا۔ تینوں نجمہ کی آنکھ لگ گئی۔ جب آدھی رات کے وقت نجمہ کی آنکھ کھلی تو نجمہ نے باتوں کی آواز سنی۔ جب نجمہ تھوڑا باہر نکلی تو لان میں دیکھا کہ شازیہ اور زید آپس میں کچھ باتیں کر رہے تھے۔ نجمہ نے مناسب نہ سمجھا کہ اس وقت ان کے درمیان جائے۔ نجمہ آ کے واپس اپنے بستر پہ سو گئی۔ یہ رات نجمہ کی وہ رات تھی جس نے ہمیشہ کے لیے نجمہ کے مستقبل کو تاریک اور سیاہ کر دیا۔ یہ رات نجمہ کے والدین کے لیے شرمندگی کا باعث بن کر آئی، اور یہ رات وہ رات تھی کہ جس نے نجمہ کے بھائیوں کا سر شرم سے جھکا دیا اور وہ معاشرے میں کسی کو اپنے منہ دکھانے کے قابل نہ رہے۔ کمرے میں باتوں کی آواز سے نجمہ کی آنکھ کھل گئی۔ نجمہ نے دیکھا تو زید اور شازیہ آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ جب نجمہ کی آنکھ کھلی، شازیہ نے دیکھا تو شازیہ نے نجمہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ زید تم سے کچھ باتیں کرنا چاہتا ہے۔ پہلے تو نجمہ کو بہت عجیب لگا، لیکن شازیہ نے کہا ڈرو نہیں، گھبرانے کی بات نہیں ہے۔ اسی دوران شازیہ کمرے سے باہر چلی گئی اور کمرے کا دروازہ بند کر دیا۔ اب کمرے میں صرف نجمہ اور زید تھے تو نجمہ کے کان کھڑے ہو گئے۔ اسے معاملے کی سمجھ آ گئی اور اسے یقین ہو گیا کہ وہ بری طرح پھنس چکی ہے۔ باتوں میں شروع میں زید نے نجمہ کو اپنے پیار کا یقین دلایا کہ وہ اس کے بغیر نہیں رہ سکتا، وہ اس سے شادی کرنا چاہتا ہے اور آپس میں ہمارے درمیان معاملے کا کسی کو پتہ نہیں چلے گا۔ لیکن نجمہ کا تعلق چونکہ شریف فیملی سے تھا اور اسے پہلے کسی ایسی صورتحال کا سامنا نہیں کرنا پڑا، لہٰذا وہ گھبرائی ہوئی تھی اور اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا کرے۔ زید نے نجمہ کو یقین دلایا کہ ہماری یہ بات باہر کسی کو نہیں چلے گی، اور ویسے بھی آج کے معاشرے میں یہ کام عام ہو چکا ہے۔ جب نجمہ نہ مانی تو زید نے نجمہ کو 2-3 تھپڑ لگائے اور اس بات پر مجبور کیا کہ وہ ابھی اپنے دوستوں کو بلا لے گا اور پھر تم ساری زندگی کے لیے معاشرے میں برباد ہو جائے گی۔ جب یہ باتیں نجمہ نے سنی تو نجمہ بیچاری پریشان ہو گئی اور اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، لیکن زید نے جب زیادہ فورس کیا اور دھمکیاں دی تو نجمہ بیچاری ایک شریف لڑکی، اکیلی لڑکی کیا کرتی؟ نجمہ زید کی باتوں کو مان گئی۔ اس رات جو کچھ ہوا، کاش وہ نہ ہوتا تو آج نجمہ پاکستان کے کسی اچھے ہاسپٹل میں اچھی ڈاکٹر بن کر ملک و قوم کی خدمت کرتی، لیکن افسوس نجمہ کی عزت اس دن جنسی درندے کے ہاتھوں برباد ہو گئی۔ نجمہ جب وہاں سے فارغ ہونے کے بعد صبح ہوئی، شازیہ نجمہ کو لے کر ہاسٹل آ گئی۔ سارے راستے میں نجمہ خاموش رہی، اگر بات کرتی بھی تو شازیہ سے کیا بات کرتی، کیونکہ اس کے پاس بات کرنے کے لیے کچھ نہیں بچا تھا۔ نجمہ کمرے میں آئی، بخار کی شدت سے نجمہ کرا رہی تھی۔ کمرے میں آنے کے بعد نجمہ سو گئی۔ صبح ہوئی، نجمہ کلاس میں گئی۔ کلاس سے واپس آنے کے بعد اسی طرح 2-3 دن تک نجمہ کے دماغ سے یہ واقعہ نہیں مٹ سکا۔ 7 دن گزرے اس واقعہ کو۔ ایک دن نجمہ اپنے کمرے میں بیٹھی اپنی اسائنمنٹ لکھ رہی تھی کہ اسی دوران نجمہ کے واٹس ایپ نمبر پر ایک میسج موصول ہوا۔ نجمہ نے جب وہ میسج دیکھا تو نجمہ کے میسج دیکھ کر پسینے چھوٹ گئے اور اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے، اس کی آواز بند ہو گئی۔
نجمہ کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اب وہ کیا کرے۔ جی ہاں دوستو، جو میسج نجمہ کو واٹس ایپ پہ موصول ہوا تھا وہ زید کے نمبر سے آیا تھا، اور وہ اس واقعے کی ویڈیو تھی جو کمرے میں لگے ہوئے ایک خفیہ کیمرے سے ریکارڈ کی گئی تھی۔ ویڈیو دیکھ کر نجمہ کا دل چاہا کہ وہ جا کے خودکشی کر لے، پنکھے میں پھندا ڈال کر جھول جائے، لیکن نجمہ تھوڑا سا گھبرائی۔ نجمہ کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کیا کرے۔ ساتھ ہی ایک دوسرا میسج موصول ہوا جس میں نجمہ کو کہا گیا کہ آج رات دوبارہ وہ اسی مقام پہ ملیں گے، اور دھمکی دی گئی کہ اگر وہ نہ آئی یا اس نے کسی کو بتایا تو یہ ویڈیو پہلے تو اس کے گھر بھیجی جائے گی، پھر اس کے تمام رشتہ داروں کو بھیجی جائے گی، پھر کالج میں تمام لڑکیوں اور تمام دوستوں میں پھیلائی جائے گی۔ نجمہ بیچاری جو ایک عزت دار گھرانے سے تعلق رکھتی تھی، یہ ساری باتیں سن کر زید سے ملنے کے لیے تیار ہو گئی۔ نجمہ اس رات شازیہ کے ساتھ زید کے گھر چلی گئی۔ یہ سلسلہ آئے روز چل پڑا۔ مہینے میں کئی راتیں نجمہ اور زید کے ساتھ گزرتی۔ نجمہ بیچاری اس ڈر کے مارے کہ کہیں گھر والوں اور خاندان کو پتہ نہ چل جائے، وہ زید کی جنسی درندگی کا نشانہ بنتی رہی۔ 2 سال نجمہ اور زید کا یہ واقعہ چلتا رہا۔ ایک دن راولپنڈی میں نجمہ کے والد اپنی دکان پر کام کر رہے تھے کہ اسی دوران دوپہر کے 2 بجے ان کے واٹس ایپ پر ایک میسج موصول ہوا۔ وہ میسج دیکھا تو ان کا دماغ چکرا گیا اور وہ گر پڑے۔ ساتھ بیٹھے ملازم نے ان کے گھر فون کیا اور نجمہ کے والد کو ہاسپٹل لے گئے۔ ہوش آنے پر نجمہ کے والد کی آنکھوں سے آنسو نہیں تھم رہے تھے۔ جی ہاں دوستو، ان کے موبائل پہ ملنے والا میسج وہ نجمہ کی ویڈیو تھی جو زید نے نجمہ کے والد کو بھیجی تھی۔ ساتھ زید نے 2 لاکھ پیسوں کا مطالبہ بھی کیا تھا اور یہ شرط بھی رکھی کہ اگر کسی کو بتایا تو وہ اس کی بیٹی کی ویڈیو پورے علاقے میں اور نجمہ کے رشتہ داروں میں آؤٹ کر دے گا۔ اسی دوران یہ ویڈیو نجمہ کے تمام رشتہ دار جو نجمہ کے ساتھ یونیورسٹی میں پڑھتے تھے یا زید جن کو جانتا تھا، یہ ویڈیو نجمہ کے تمام رشتہ داروں میں پھیلا دی گئی۔ جب یہ ویڈیو پھیلی تو نجمہ کے گھر نجمہ کے رشتہ دار آئے اور نجمہ کی والدہ اور نجمہ کے والد کے سامنے ہمیشہ کے لیے اپنی رشتہ داری توڑنے کا اعلان کیا، اور ساتھ یہ بھی طعنے مارے کہ میاں اپنی بیٹی کی صحیح تربیت تو کر لیتے۔ نجمہ کا والد بیچارہ کیا کرتا، وہ اپنے آنسو صرف اسی لیے چھپا گیا کہ بیٹیاں تو بیٹیاں ہوتی ہیں، خدا کسی کی بیٹی کے ساتھ ایسا معاملہ نہ کرے، اور وہ خاموش ہو گیا۔ ادھر جب نجمہ کو سارے معاملے کا علم ہوا، گھر سے نجمہ کو بلایا گیا تو نجمہ چپ چاپ گھر میں آئی اور کمرے میں بند کر کے خود کو آگ لگا دی۔ جب نجمہ کے گھر والوں کو پتہ چلا تو نجمہ کے گھر والوں اور اہل محلہ نے دروازہ توڑ کے نجمہ کو باہر نکالا۔ ہاسپٹل لے جانے پر معلوم ہوا کہ نجمہ کے جسم کا 80% حصہ جل چکا تھا اور اس کے بچنے کے چانس مشکل تھے۔ آخر وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ 7 دن ہاسپٹل میں بستر پر مشکلات برداشت کرنے والی نجمہ ایک دن اس دنیا سے چلی گئی۔ نجمہ کے چلے جانے کے بعد نجمہ اس دنیا سے تو چلی گئی، لیکن آج بھی نجمہ کے والد راولپنڈی کی دکان بیچ کر گھر میں بیٹھ گئے۔ وہ آج معاشرے میں باہر نہیں نکل سکتے۔ نجمہ کے بھائیوں نے پاکستان چھوڑ کے غیر ملک کام کرنے کو ترجیح دی اور آج وہ غیر ملک میں وہاں مزدوری کرتے ہیں۔ ہمیں یہ ساری کہانی نجمہ کے ایک رشتہ دار سے پتہ چلی جس نے اپنا نام نہ بتانے پر یہ ساری کہانی بتائی۔ اس سے مزید یہ بھی معلوم ہوا کہ نجمہ کی والدہ نجمہ کے جانے کے بعد اپنا ذہنی توازن کھو بیٹھی۔ آج بھی وہ کمرے کے کونے میں بیٹھی دیواروں کو چھوتی رہتی ہے اور دیواروں کو غور سے دیکھتی ہے کہ کہیں میری نجمہ نہ آ جائے، کہیں میری نجمہ نہ آ جائے۔ دوستو، یہ واقعہ میرے لیے اور پاکستان کی تمام بیٹیوں کے لیے جو گھر سے اچھے مستقبل کے خواب لے کر باہر تعلیم حاصل کرنے کے لیے جاتے ہیں، ایک سبق ہے۔ ہمیں اس سے سیکھنا چاہیے۔ اس سارے واقعے میں نجمہ کے ساتھ جو ہوا وہ پاکستان میں کسی بھی بیٹی کے ساتھ ہو سکتا ہے۔ دوستو، نجمہ چلی گئی، قبر کی منو مٹی تلے جا کے سو گئی۔ نجمہ کی والدہ اپنا ذہنی توازن کھو بیٹھی۔ نجمہ کے والد معاشرے میں کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہ رہے۔ نجمہ کے بھائی شرمندگی اور عار کی وجہ سے پاکستان چھوڑ کے چلے گئے، لیکن ساتھ
نجمہ کی قبر کی مٹی یہ سوال کرتی ہے کہ پاکستانیوں، پاکستان کی پارلیمنٹ میں جو کلمہ لکھا ہوا ہے، کاش اس کلمے کی لاج تو رکھ لیتے۔ کم از کم پاکستان میں ایسا قانون تو بناؤ کہ جو کسی بے قصور بنت حوا کی عزت لوٹے اسے سر عام پھانسی دی جائے۔ حکمرانوں سے یہ سوال ہے کہ اے ظالم حکمران، کل کو یہ واقعہ آپ کی بیٹی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، آپ کے کسی رشتہ دار سے بھی ہو سکتا ہے۔ ساتھ ساتھ یہ کہانی، یہ داستان مجھے اور آپ کو جھنجھوڑنے کے لیے بھی کافی ہے کہ کیوں پاکستان میں ہم ایسا قانون، ایسا نظام نہیں لاتے کہ جس سے بنت حوا کو نشانہ بنانے والے ان ظالموں کو تاریخ میں نشان عبرت بنایا جائے۔ Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.